أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات میں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو لوگ کسی ایسے شخص کی پیروی کرتے ہیں جس کی پیروی کرتے ہوئے راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ شخص جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کیا کہے گا کہ کیا اس نے ان لوگوں کو اپنی پیروی کرنے کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی۔ تو دونوں کے درمیان اللہ کے دربار میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ پیروی کرنے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کی پیروی کی ہے، اور جس کی پیروی کی جائے گی وہ کہے گا اللہ میں نے تو ان کو میری پیروی کرنے نہیں کہا تھا، اچھا راستہ برا راستہ تو نے بتا دیا، یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے تھے، کیوں میرے تابعداری کر رہے تھے؟ کیا قرآن حدیث ان کے پاس نہیں تھی؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، تو نبی کی پیروی کرنے کے بجائے یہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ میں اگر گمراہ ہوا، یہ اگر گمراہ ہوئے تو میری گمراہی کا نتیجہ میرا اپنا ہے، لیکن ان کی گمراہی یہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 میں فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ہر قسم کے رشتے ناطے تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، تو کوئی بھی کسی کا بوجھ اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کہے کہ میں فلاں کی وجہ سے اس راستے پر آیا، تو وہ فلاں کہے گا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے پیچھے آ گیا، اس کی غلطی ہے، میں غلط راستے پر جا رہا تھا تو وہ کیوں میرے پیچھے پڑا، تو اس کی گمراہی کا سبب میں نہیں ہوں۔ تو وہاں ہر شخص ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے ایسا کوئی فتویٰ دیا نہیں، میں نے ایسے کوئی اس کی تعلیم نہیں دی۔ کیا اسے عقل نہیں تھی؟ کیا اس کے پاس دماغ نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس قرآن مجید نہیں تھی؟ یہ اللہ کی کتاب تو موجود ہے، نبی کی سیرت، نبی کی سنت تو موجود ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بجائے، پڑھ کر صحیح راستے پر آنے کے بجائے یہ ہمارے پیچھے کیوں چل پڑے؟ تو اس طرح سے جو امام ہوں گے، جو پیشوا ہوں گے، جو رہنما ہوں گے، جو رہبر ہوں گے، وہ سب اپنے تابع داروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ اس وقت جب کہ وہ عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے،
جب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے، تو کسی کا ذمہ میں اپنے سر پر لوں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے کی گمراہی کا ذمہ میں اپنے سر پر لوں گا تو میرے اپنے کتنی غلطیاں ہیں، اس کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ ہے، دوسرے کا بوجھ اٹھا کر کیوں اور زیادہ میں پریشان ہو جاؤں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہاں پر ہر طرح کے رشتے ناتے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کوئی امام نہیں، کوئی تقلید کرنے والا نہیں، کوئی تابعداری کرنے والا نہیں۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اب جواب میں یہ پیروی کرنے والے پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، ساری زندگی ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، اللہ کے پاس یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں، ہمارے رشتے کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے تعلق کا انکار کر رہے ہیں، ہمیں دھوکہ ہو گیا ان سے، کیوں ہم ان کے پیچھے پڑتے رہے، کیوں قرآن اور نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے رہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، جن لوگوں نے پیروی کی ہے، پیروکار، یہ لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم دنیا میں جا کر اب ان سے بیزارگی کا اظہار کریں گے جیسے کہ وہ یہاں آج ہم سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، لیکن وہ موقع تو ہاتھ سے جا چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا، دوبارہ دنیا میں بھیجنے والا نہیں ہے، موت ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کوئی اگر وہاں یہ کہے کہ مجھے دوبارہ بھیج دیں، اب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، اب میں نبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، تو کہا جائے گا نہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی ہم ان کو ان کے عمل شرمندگی کے طور پر دکھائیں گے کہ تم نے کون سے عمل کیے ہیں، آج تم کو اپنے عمل پر ہی رسوائی ہو رہی ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان پیروکار کو جو اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر کسی اور تیسرے شخص کے راستے پر اس کو اپنا پیشوا ماننے لگے، اس کو اپنا امام ماننے لگے، اس کو اپنا رہبر ماننے لگے، ان کے راستے پر چل پڑے، اللہ کہتا ہے اب میں ان کے عمل کو یہاں ان کی شرمندگی کا، رسوائی کا ذریعہ بنا کر دکھاؤں گا کہ تم کو تو ہم نے آئیڈیل ایک دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، لیکن تم نے فلاں امام، فلاں امام، فلاں امام، فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں ولی، یہ ولیوں کا کھیل، بزرگوں کا کھیل، اماموں کا کھیل کھیلتے رہے، آپس میں دشمنیاں کرتے رہیں، نفرت دلاتے رہیں، تم وہ امام والے ہو، تم یہ امام والے ہو، تمہارا وہ امام ہے، تمہارا یہ مسلک ہے، تمہارا وہ دین ہے، تمہارا وہ مذہب ہے۔ کس نے تم سے کہا تھا کہ اس امام کو میں نے بھیجا ہے؟ کس نے، کیا نبی نے کہا تھا کہ اس امام کو میں نے تمہارا پیروکار، میں نے تمہارا پیشوا بنایا ہے؟ قرآن میں تم نے پڑھا ہے؟ کیا چاروں امام کو میں نے بھیجا ہے؟ قرآن میں پڑھا ہے تم نے؟ کیا نبی نے بتایا تھا کہ یہ چاروں امام ہیں، چار راستوں پر تم چلتے رہو؟ قرآن تو ایک تھا، نبی تو ایک تھے، پھر راستے چار کیسے ہو گئے؟ یہ چار اماموں کے ناموں سے چار راستے بنائے کس نے؟ چار راستوں پر جانے والے چاروں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، امام مالک کو ماننے والے امام شافعی کے لوگوں کو برا کہتے ہیں، امام شافعی کے راستے کو ماننے والے امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو برا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے دوسرے اماموں کے ماننے والوں کو برا کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں چاروں امام تھے۔ تو اللہ کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں،
لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ صحابہ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی اب زیادہ دن دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ہم کس سے پوچھیں؟ مسائل تو ہماری زندگی میں آتے رہیں گے نا، پھر یہ مسائل کا حل کہاں معلوم کریں؟ آپ تھے تو آپ سے پوچھتے تھے، اب آپ چلے گئے، پھر کن کے پاس سوال کریں گے؟ کہاں جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ کوئی جگہ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں لیکن آپ کا دین ناقص چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اور جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے قرآن مجید پڑھ لینا، قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری حدیثیں دیکھ لینا، میرا فرمان دیکھ لینا کہ میں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ نمازیں پڑھو، لیکن کیسے پڑھنا ہے قرآن میں لکھا نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہیں دیکھنا کہ ابوبکر نے کیسے پڑھا، عمر نے کیسے پڑھا، عثمان نے کیسے پڑھا، علی نے کیسے پڑھا، امام ابو حنیفہ نے کیسے پڑھا، امام مالک نے کیسے، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیسے پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ میری سنت دیکھو، حالانکہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی موجود تھے، آپ چاہتے تو آپ یہ کہتے میرے بعد یہ چاروں خلفاء کو ماننا، یہ چار خلفاء ہیں، چاروں کی پیروی کرنا۔ نبی نے چار خلفاء کے ہوتے ہوئے چاروں کی پیروی کرنے کی تعلیم نہیں دی، کئی سو سال کے بعد آنے والے چار امام کی پیروی کی تعلیم کیوں دیتے؟ جن اماموں کو آپ نے دیکھا نہیں، جن علماء کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، جن کے عمل کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ نے جانا نہیں، جن کے سامنے جنہوں نے آپ کے سامنے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی تابعداری کرو، کہا میری تابعداری کرو۔ ان سے بھی اگر پوچھو تو میرے بارے میں پوچھو، ابوبکر کے پاس جاؤ تو یہ پوچھو کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، عمر کے پاس جاؤ تو یہ پوچھو نبی کے ذکر و اذکار کا طریقہ کیا تھا، عثمان کے پاس جاؤ تو ان سے پوچھو نبی روزہ کیسے رکھتے تھے۔ ان سے نہ پوچھو کہ تم کیسے کرتے ہو، نبی تو ایسے کرتے تھے تم کیسے کرتے، نہیں، نبی ایسے کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں، آپ بھی ایسے ہی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ پریکٹیکلی طور پر آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا وضاحت کے ساتھ یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ ہم سے براءت کا اظہار کر لیں گے، جو خوشی کا اظہار کریں گے وہ صرف نبی ہیں، وہ صرف نبی ہیں۔ نبی کہیں گے ہاں یہ میری امت ہے، ہاں یہ میرے پیروکار ہیں، لائیے ان کو، لائیے حوض کوثر پر لائیے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا تھا میرے تابعداری، میری پیروی کرو، انہوں نے میری پیروی کی ہے، آئیے آج ان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ اور دوسرے کہیں گے نہیں یہ میرے پیچھے آئے تھے، نہیں میں ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، تم نے کس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ؟ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ نبی خوشی کا اظہار کریں گے اور دوسرے لوگ براءت کا اظہار کریں گے، اجنبیت دکھائیں گے، اللہ سے کہیں گے نہیں میں نے ان سے نہیں کہا تھا۔ وہ تعجب کریں گے، پریشان ہوں گے، شرمندہ ہو جائیں گے اپنی ساری زندگی کے عمل پر، اور کہیں گے اللہ دوبارہ بھیج دے، اب ان کے راستے پر نہیں چلوں گا، اب نبی کے راستے پر چلوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کوئی موقع وہاں پر رکھا نہیں ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ نے جو اس راستے پر چلنے کی تعلیم دی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔